السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اور دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو آخری حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر یہ بات کوٹ کر دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ایک کمپلیٹ دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی یا اس میں کسی قسم کے اضافے کی، ایڈیشن کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت ہے۔ نہ ہمارے لیے یہ اللہ رب العالمین نے گنجائش چھوڑی ہے کہ ہم اس دین کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل جو میں بہتر سمجھتا ہوں، جو آپ بہتر سمجھتے ہوں، جو کسی اور کے دین میں اس کو بہتری محسوس ہو، اس دین کے اندر ایڈیشن کر سکے، اس کی اب اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو پھر یہ دین گزشتہ دینوں کی طرح، ادیان کی طرح اس کی شکل مسخ ہو کے رہ جائے، تبدیل ہو کے رہ جائے، جو مقصد ہے اصل دین کا وہ فوت ہو جائے۔ اسی لیے جو بھی ایڈیشن ہے، جو بھی نئی چیز ہے، اس کو دین کے اندر بدعت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو گمراہی اور جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا ایک باعث قرار دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سے اعمال ہیں جو لوگوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، ان کی نیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جو صورت بنا لی گئی ہے عمل کی، وہ صورت، اس کی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ آج کل ایک عمل ہمارے زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بہت لوگ اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، 11ویں شریف کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اور بڑی اس کو یعنی احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا، بیٹھنا، نیکی کا کام کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ پورے سال کے، ہمارے اسلامی سال کے جو 360 دن ہیں، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ ربیع الثانی میں کیجئے، آپ جو ہے وہ ربیع الاول میں کیجئے، آپ محرم میں کیجئے، آپ سفر میں کیجئے، آپ رمضان میں کیجئے، آپ کسی بھی دن نیکی کا کام کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی نیکی کے کام کو کسی خاص دن کے ساتھ جوڑ دینا، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ جی میں یہ عمل فلاں دن ہی کروں گا، تو اس عمل کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور یہ دین بن جائے گا۔ اب یہاں ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو احباب 11ویں مناتے ہیں، وہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی یہ وفات کا دن ہے، برسی کا دن ہے، 11 ربیع الثانی خاص طور پہ اس کے تعلق سے اس کو 11ویں منائی جاتی ہے، اور اب تو ہر مہینے کی تقریباً 11ویں کو یہ ایک میلاد یا ایک عرس یا تقریب یا کھانا کھلانا، اور خاص طور پہ ربیع الثانی کے 11ویں کو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں جن کا آپس میں تعارض آ رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی برسی مناتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان کی برسی بھی منا رہے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں اور وہ ہماری مدد بھی کر رہے ہیں؟ پھر وہی لوگ جو 11ویں مناتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جی یہ 11ویں جو ہے وہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں جناب عبد القادر جیلانی کو، اور انہی کا عقیدہ یہ ہے کہ جی جناب عبد القادر جیلانی کے توسط سے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے اعمال ان کے توسط سے قبول ہو رہے ہیں تو ایصال ثواب کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ اصل عقیدہ جو اسلامی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، اور ہمارے لیے غوث اعظم، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ ایصال ثواب کا، یقیناً جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، یا ہمارے آباء و اجداد میں سے ہوں، یا ہمارے صلحاء، علماء، ائمہ میں سے ہوں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کی صورت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کیجئے، کوئی صدقہ کیجئے، کھانا کھلائیے، ان کے نام سے کھلا دیجئے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا، اس کی دلیل کی ضرورت ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جو نہ ہمارے پاکستان میں پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ اگر اس کو پڑھایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آپ وہ کتاب پڑھیے، میں ان حضرات سے جو 11ویں شریف مناتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں وہ کتاب پڑھیے۔ اس میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بدعت کو نمایاں کیا ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یہ بدعت ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان سے ہی میرا سوال ہے کہ جی جناب عبد القادر جیلانی، ان کی جو ولادت ہے
وہ 470 ہجری میں ہے اور ان کی وفات ہے 561 ہجری میں. 470 ہجری سے پہلے 11ویں کو کوئی دلیل دے دیجئے, اور پھر 470 ہجری کے بعد 561 ہجری تک جو 90 سال کی عمر پائی جناب عبدالقادر جیلانی نے, اس میں کوئی 11ویں کی آپ دلیل دے دیجئے. آپ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین, آپ اس میں سے کوئی 11ویں کی دلیل دے دیجئے. یا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کسی کے لیے اصال ثواب کیا ہو, اس کی دلیل دے دیجئے, اگر آپ کے نزدیک دلیل اور حجت جناب عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور جناب عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے بھی دلیل صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے, اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. لہذا آپ کھانا کھلائیے, آپ اصال ثواب کیجئے, لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے 11ویں شریف کے اندر, اگر آپ نے اصال ثواب کرنا ہے تو آپ صدقہ کیجئے, مساکین کو کھلائیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, خود پکا کے خود ہی کھا لیتے ہیں, اور اپنے ہی گھروں کے اندر دعوتوں کا اہتمام اور یہ سب معاملات. تو بہرحال اصال ثواب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے, مساکین کو بھی, یتیموں کو بھی, اور قیدیوں کو بھی. تو اصال ثواب کیجئے, کھانا کھلائیے, صدقات و خیرات کیجئے, لیکن اپنے لیے بھی کیجئے, اپنے بزرگوں کے لیے بھی کیجئے, لیکن کوئی دن خاص کرنا ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے کوئی دن خاص کر لیا ہے, دلیل نہیں ہے, تو یہ عمل بدعت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.